ہو تو ریکارڈنگ میں یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ ہم کلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور کلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے جو آپ نے مرکب مفید کے نام سے کتابوں میں پڑھی ہے۔ کلام وہی چیز ہے جو کہ آپ نے جملے کے نام سے پڑھی ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جملہ، کلام، مرکبی مفید، مرکب تام، یہ ایک چیز کے کئی نام ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بلکہ نئے سبق آپ کا یہ ہے کہ جو جملہ اور کلام ہوتا ہے نا، یہ کلمات سے بنتا ہے، مختلف کلموں سے۔ کلمے کہہ لیجئے، مفرد آپ کہہ لیجئے، کہ کلمے کا دوسرا نام مفرد ہے۔ مختلف مفردات اور کلمات سے جملہ اور کلام بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو کلمہ ہے یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم اور فعل اور حرف یہ ملا کر کلام بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کیا ہر دو کلموں سے کلام بنتا ہے، یا اس بارے میں کوئی تفصیل ہے؟ نہیں جی، ہر دو کلموں سے کلام نہیں بنتا، اس میں تفصیل ہے۔ کلام سے مراد مرکب مفید، جس میں پوری بات ہو، سننے والے کو پوری بات ہو۔ میں نے اس کی مثالیں دی تھی، آپ کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، یہ مرکب مفید ہے۔ یہ زید کی کتاب ہے، یہ مرکب مفید ہے۔ زید جو ہے وہ عالم بن کے، یہ مرکب مفید ہے، جس میں پوری بات ہو، ٹھیک ہے۔ یاد رکھے جو مرکب مفید ہوتا ہے نا جی، وہ عام تو اگر آپ دو کلموں کو ملائیں گے تو اس کی ممکنہ طور پر کتنی صورتیں بن سکتی ہے؟ ممکنہ طور پر تقریباً 6 یا بلکہ 9 صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، 2 اسم ہو اور اس سے کلام بنے۔ نمبر 2، 2 فعل ہو۔ نمبر 3، 2 حرف ہو۔ نمبر 4، ایک اسم اور فعل ہو۔ نمبر 5، ایک اسم اور حرف ہو۔ نمبر 6، ایک فعل اور حرف۔ 6 صورتیں بن سکتی ممکن، 6 صورتیں، 9 نہیں 6۔ لیکن یاد رکھے یہ جو 6 ممکنہ صورتیں ہیں، ان میں صرف اور صرف 2 صورتیں ایسی ہے جس سے کلام بنتا ہے، بقیہ 6 صورتوں سے کلام اور مرکب مفید نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ ان 6 صورتوں میں 2 صورتیں کون سی ہیں جن سے کلام اور مرکب مفید بنتا ہے؟ وہ 2 صورتیں یہ ہے۔ نمبر 1، 2 اسموں سے کلام بنتا ہے۔ آپ عربی میں کہتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے، تو ایک اسم زید ہے، دوسرا اسم عالم ہے، ان سے کلام بن گیا، ٹھیک ہے جی، یہ زید عالم۔ اور ایک اسم اور ایک فعل سے بھی کلام بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں قام زید، زید کھڑا ہو گیا، مات زید، زید مر گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو بقیہ صورتیں ہیں اس سے کلام نہیں بنتا۔ کیا مطلب؟ 2 فعلوں سے کلام نہیں بنتا، 2 حرفوں سے کلام نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ ایک اسم اور ایک حرف سے کلام نہیں بنتا، اور فعل اور حرف سے کلام نہیں بنتا۔ 4 صورتیں ایسی ہیں جن سے کلام نہیں بنتا، 2 صورتیں ایسی ہیں جن سے کلام بنتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو بڑی سادی سی ہے جو میں نے آپ کو زبانی بتا دی، کہ کلام کا مطلب جس سے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل، اور یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب 2 اسم ہو یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، ٹھیک ہے جی۔ جی جی، اب جو بقیہ 4 صورتیں وہاں سے اس سے نہیں بنتا، اس کی ٹیکنیکلی وجہ سن لے۔ اس کی ٹیکنیکلی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کلام ہوتا ہے، جو بھی مرکب مفید ہوتا ہے نا جی، اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو بھی مرکب مفید ہو اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسند کا، نمبر 2 مسند الیہ کا۔ نمبر 1 مسند کا اور نمبر 2 مسند الیہ کا۔ مسند کا مطلب جس کی نسبت کی جائے، جس کے ذریعے خبر دی جائے۔ مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ مثلا آپ کہتے ہیں مات زید، زید مر گیا،
اب یہاں زید مر گیا، اس میں ماتا جو ہے مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ جو بھی کلام ہوتا ہے نا اس کے لیے مسند اور مسند الیہ ضروری ہے، مسند اور مسند الیہ کے بغیر کوئی کلام نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کلام میں کم از کم ایک مسند اور ایک مسند الیہ ہونا چاہیے۔ اب ہم نے جب ان میں دیکھا، جہاں تک حرف کی بات ہے، جہاں تک حرف کی بات ہے جی، حرف جو ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، مثلا فی ہے، من ہے، یہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ جب حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ تو دو حرفوں سے بھی کلام نہیں بنے، ٹھیک ہے جی؟ ایک فعل اور ایک حرف سے بھی نہیں بنے گا، اور ایک اسم اور ایک حرف سے بھی نہیں بنے گا، تین صورتیں تو آپ کے حرف کی نکل گئی۔ جہاں تک فعل کی بات ہے، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں ہوتا، لہذا جب فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ دو فعلوں سے بھی کلام اور جملہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ اب دو ہی چیز صورت ہمارے پاس رہ گئی، دو اسم اور ایک فعل، ان سے کلام اس لیے بنتا ہے کہ فعل مسند ہوتے ہیں اور اسم مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، مسند بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے دونوں، تو ایسی مثال جس میں دو اسم ہو، ایک اسم مسند الیہ دوسرا اسم مسند ہو اور وہ کلام ہو سکتا ہے، زید قائم، زید مسند الیہ، قائم مسند ہے، دونوں اسم ہے، ایک کلام بن کے جملہ مرکب مفید بن، اور ایک اسم اور ایک فعل ہو، اس کی مثال مات زید یا قام زید، مات زید یا قام زید میں آپ دیکھیں ایک فعل ہے مات اور قام، اور زید ایک اسم ہے، تو فعل جو ہے وہ یہاں مسند بن رہا ہے اور اسم جو ہے وہ یہاں مسند الیہ بن رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی 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 جی، اچھا جی، اب آپ دیکھیں اس کو، فرماتے ہیں یہ باتیں سمجھ آئی ہے یا ہوا میں گئی ہے؟ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہوا ہے؟ جی 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 سمجھ میں آ جی 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 دیکھیں، فرماتے ہیں فعلم، اس سے معلوم ہو گیا ان الکلام کہ کلام لا یحصل نہیں بنتا الا من اسمین، مگر کم از کم دو اسموں سے، نحو زید قائم، جیسے کہ زید قائم، اور یسمى جملہ اسمی، اور اس کو جملہ اسمی کریں۔ یاد رکھیں جہاں جملے کے شروع میں اسم آ جائے وہ جملہ اسمی ہوتا ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ جملہ اسمی اور جو فعلیہ جو ہے نا یہ جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں یا مرکب مفید کی قسمیں، آپ کہہ لیجئے مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ ہے، جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ کی دو قسمیں، جملہ اسمی اور جملہ فعلی، ٹھیک ہے؟ تو جس جملے میں اسم پہلے وہ جملہ اسمی ہے، جس میں فعل پہلے وہ جملہ فعلی، پہلے کا اعتبار ہے، پہلے اس کے اعتبار سے نام رکھ، فرماتے ہیں نحو زید قائم و یسمى جملہ اسمی، اس کا نام جملہ اسمی رکھ، او من فعل و اسم، یا کلام بنتے ایک فعل اور ایک اسم سے، جیسے کہ قام زید و یسمى جملہ پہلی اور اس کو جملہ پہلی کہتے ہیں۔ فرماتے کیوں؟ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کیونکہ مسند و مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائی جاتے فی غیرہما، ان دو کے علاوہ میں، یعنی دو اسم ہو اور دو فعل ہو، ان کے علاوہ میں، سوری، دو اسم یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، ان کے علاوہ جو بقیہ چار صورتیں جو میں نے بتائی وہاں پر مسند و مسند الیہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی؟ فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْهُمَا، حالانکہ کلام کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے آپ کے اوپر ایک سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے سوال کیا کہ ہمیشہ جو بھی جملہ اور کلام ہوگا وہ یا دو اسموں پر مشتمل ہوگا یا ایک اسم اور ایک فعل پر مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو سوال کرنے والا جو معترض ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں، ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں کہ جہاں پر ایک حرف اور ایک اسم سے کلام بنا ہے، جملہ بنا، ٹھیک ہے جی؟
ہم نے کہا بھائی دکھائیں مثال کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مثال یہ ہے یا زیدو. اب یا زیدو یہ کلام ہے، حالانکہ ایک یا حرف ندا ہے اور زید اسم ہے، تو حرف اور اسم سے کلام بنا، حرف اور اسم سے. ٹھیک ہے جی. اس کا جواب یہ ہے کہ یا جو حرف ندا ہے نا جی، اگرچہ لفظاً یہ حرف ہے لیکن معنن یہ فعل ہے. یا کا مطلب ہوتا ہے میں تجھے پکار رہا ہوں، تو یا جو ہے یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے. ادعو فعل، ادعو فعل کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے جی. جی جب یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے تو یہ اصل میں یہ اس لیے کلام ہے کہ ادعو زیدن، یہ اس سے بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے بنا ہے. جب یہ اس سے بنا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ ایک اسم اور ایک وہ نہیں ہے، ایک اسم اور ایک فعل نہیں ہے، ایک اسم اور ایک حرف نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک اسم اور ایک فعل ہے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی جی ٹھیک ہے. ترجمہ دیں کہ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ سوال کیا جائے قدنو کی ضرب ندا، کہ جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں یہ حرف ندا کے ذریعے ٹوٹ رہی ہے. حرف ندا کا مطلب نحو یا زیدو، کہ جہاں پر ایک اسم اور ایک حرف ملے ہوئے بظاہر لفظوں میں. قلنا، ہم ان کو کہیں گے کہ حرف ندا کے جو حرف ندا ہے قائم مقام ادعو، یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے. وہ اطلب فعل کے قائم مقام. جو بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ یا زید، وہ حقیقت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے زید میں تجھے پکار رہا ہوں. جو بندہ یہ کہہ رہا ہو یا زید، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اطلب زیدن، کہ میں زید کو طلب کر رہا ہوں. فرماتے ہیں اور ادعو اطلب الفعل، جو ادعو اور اطلب فعل ہے فلا نقض علیہ، لہذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا. اچھا فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے فَلْنَشْرَعْ، تو ہم شروع کریں گے فی الاقسام الثلاثہ، اقسام ثلاثہ میں. اقسام ثلاثہ کا مطلب، اقسام ثلاثہ کا مطلب اسم کی تفصیل، فعل کی تفصیل اور حرف کی تفصیل. اسم کی تفصیل بہت لمبی، کئی مہینے اس میں لگیں گے. ٹھیک ہے. جی فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو اقسام ثلاثہ کے بارے میں شروع ہو جائیں گے. اقسام ثلاثہ سے مراد قسم اول اسم ہے، قسم ثانی فعل ہے، قسم ثالث حرف ہے. واللہ الموفق والمعین، اللہ توفیق دینے والی ذات ہے اور مدد کرنے والی ذات ہے. اچھا یہاں تک تو ہمارا سبق مکمل ہو گیا. آگے قسم اول اسم کے حوالے سے اس کو ہم عید کے بعد شروع کریں گے، لیکن میں مناسب ہوگا کہ میں آپ سے کوئی سوالات کروں کہ جس سے آپ یہ بتائیں کہ اسم فعل حرف کیا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے بے شک لکھ کر جواب دیں، بول کر جواب دیں، جیسے آپ کے لیے آسانی. ٹھیک ہے جی. فرماتے جی، آپ فرمائیں جی. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے قد افلح المؤمنون، اس میں بتائیں قد کیا چیز ہے؟ قد قد حرف ہے استاد جی. جی آپ بتائیں جی، آپ کا رول نمبر کیا ہے جی؟ جی رول نمبر 5، حرف تحقیق. حرف. جی اچھا آپ یہ بتائیں جی رول نمبر 5 کہ افلح کیا ہے؟ افلح افلح فعل. فعل ہے. فعل کی کون سی علامت پائی جا رہی؟
افلاحا فیل امر ہے یہ؟ علامت بتائیں. افلاح امر ہے نہیں کس بات سوری، سے امر ہے؟ جی سوری افلاحا میں فیل کی علامت، افلاحا میں کیا ہے؟ آپ بتائیں جی. رول نمبر 2 کیا علامت ہے یہاں میں سے؟ جی ایک تو قد ہے اس سے پہلے، قد اور ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے. مفہوم متصل. بارش تو نہیں ہے، مستتر ہے. اور علامت بتائیں. ماضی ہے، قد ماضی ہے ہونا بھی علامت. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جی ماشاء اللہ. المؤمنون کے بارے میں بتائیں. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ المومنون اسم ہے. اسم کی علامات میں سے کون سی علامت پائی جاتی؟ مومنون جمع کی علامت ہے. اور اس کے علاوہ؟ الف لام کا ہونا. جی ماشاء اللہ صحیح بتایا. یہ بتلائیں جی کہ جو قد افلح المؤمنون پورا ہے، یہ جو پورے الفاظ ہے یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ جی مرکب ہے. مرکب یہ مفید ہے غیر مفید ہے؟ مرکب مفید. مرکب مفید کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. مفید کی کتنی قسمیں؟ کتنی قسمیں مرکب مفید؟ مرکب مفید کی دو کون کون سی؟ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ اس کو ایک جملہ اور مرکب مفید کو جملہ اور کلام کہتے ہیں، اور جملہ دو قسم کا ہوتا ہے. تو ایک ہی مطلب ہے، اس طرح بولیں. مرکب مفید کی جی دو جی قسمیں جی وہ جی بولے جو پوری دنیا نہیں بولتی، تاکہ صحیح مرکب سمجھے مفید، سب آ جائے. مرکب کی جی دو جی قسمیں، کی تو دو قسمیں، مفید اور غیر مفید. مرکب مفید کی بھی دو قسمیں ہیں نا، بولیں. جی جملہ خبری اور جملہ انشائی ہے. جی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جی تو قد افلح المؤمنون جملہ خبری ہے، جملہ انشائی کیا ہے؟ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. اس کی بھی دو وہ تو قسمیں. چھوڑیں، آپ یہ بتلائیں کہ یہ کون سا جملہ ہے قد افلح المؤمنون؟ جی آپ یہ جملہ بتلائیں. خبریہ. جملہ خبریہ ہے. خبریہ میں سے اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ فعلیہ. فعلیہ. آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جملے کے اندر مسند و مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، اور جملہ کبھی دو اسموں سے بنے گا، ایک اسم اور فعل سے. یہ کس سے بنا ہے؟ یہ فعل اور اسم سے. فعل اور اسم سے. اور اس میں مسند کیا اور مسند الیہ کیا ہے؟ اس میں پہلا جو ہے افلاح وہ مسند ہے، اور دوسرا جو ہے وہ المومنون وہ مسند علیہ ہے، کیونکہ فعل جو ہے وہ مسند علیہ نہیں ہوتا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ لوگوں نے بہت صحیح پڑھی نہ ہو، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا باعث بنائے. جی ماشاء اللہ. ورنہ ہماری بچیاں عام طور پہ مدارس میں ان کو نہیں پتہ ہوتا جتنا آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں جی، رضی اللہ، یہ بقیہ بچیوں کو بھی تکرار کروائیں جی آپس میں. رول نمبر 2 آپ ان کو تکرار کروایا کریں، اجرا اس طرح کروایا کریں آپس میں، جو بچیاں ریکارڈنگ پر ہیں ان سے بھی. ٹھیک ہے جی 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 استاد جی ہم کرتے ہیں صدف کے ساتھ، اور نحو ہم نے کافی زیادہ ان سے پڑھی بھی ہے، تراکیب جی. وغیرہ ان کے ساتھ کی. ہاں اس کو کریں، اس کا بہت فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں مدارس میں بچیاں ان کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، رٹا سسٹم ہوتا ہے سارا. ہمارے پاس پڑھتی ہیں مفتی کورس میں اور کورسز میں وفاق کی بچیاں، وہ ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا اتنی بنیادی چیزوں کا. بنیادی چیزیں اس طرح کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ پڑھیں جی. یہ بتائیں رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ اس میں رضیہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں. جی فعل ہے. اللہ اس کا فاعل ہے. اس کی علامت یہاں کیا ہے؟ فعل کی علامات میں سے فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی ہے. میں فعل تو ماضی کا فاعل چوتھا سے کون سا صیغہ ہے؟ جی پہلا ہے، واحد مذکر واحد. اور یہ بتلائیں جی کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسم فعل حرف میں کیا ہے؟ جی اسم ہے، مرفوع حالت. اسم ہے. ٹھیک ہے جی. عنہ میں عن کیا ہے؟ عن ان حرف جارہ.
اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی حرف ہے، حرف جارہ. اور عنہ کیا آخر میں جو ہو ہے، یہ ہو کیا جی اسم فعل حرف؟ یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ہے. ضمیر کیا ہوتا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ ضمیر جو ہوتی ہے جو اسم کی طرف رجوع کرتی ہے، جو اسم کی جگہ پہ اسم استعمال ہوتی ضمیر اسم ہوتا ہے. آپ آسانی سے یہ کہہ لیجیے کہ جو ضمیر ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہے. ضمیر اسم کی قسم، اسم کی دو قسمیں، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر. ٹھیک ہے جی. جی یہ اسم ضمیر. اچھا، اسم کی مختلف پہلو کے ظاہر اور مستتر ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر. ٹھیک ہے. جی اچھا یہ بتلائیں کہ جو رضی اللہ عنہ پورا جملہ ہے یہ کیا ہے، مفرد ہے مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے استاد جی. دعائیہ مفید ہے جو جی یہ جملہ معترضہ ہے نا؟ وہ تو اپنی جگہ پر جملہ معترضہ، لیکن یہ بتلائیں کہ یہ مفرد ہے مرکب؟ مرکب مفید ہے. مرکب مفید کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ جملہ انشائیہ ہے، یہ انشائیہ دعائیہ میں دعائیہ ہونے کی وجہ سے مانن جملہ انشائی ہے، لفظاً جملہ خبریہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک لفظاً خبریہ فعلیہ ہے اور مانن دعائیہ انشائیہ. ماشاء اللہ جی بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ سارے آپ لوگوں کی نحو کی باتیں سن کر. تو آگے بھی ہم اجرا کریں گے. آپ لوگ کوشش کریں کہ ٹائم ملے چھٹیوں میں تو جو آپ نے پڑھا ہے ایک ہفتے میں، 2 ہفتوں میں، بلکہ 1.5 ہفتہ پڑھا، 2 دن تو ہم نے نہیں پڑھا تھا، اس کو آپس میں ریوائز دہرائیں اس کو آپس میں. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے جی، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ ساجی الگ سے سوال کریں نحو کے علاوہ. جی ہاں کر سکتے ہیں. اگر سوال دیکھ لے ریکارڈنگ میں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ریکارڈنگ میں سٹاپ کر کرتے ہیں بند.